معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ربیع النور کے اس مبارک مہینے میں ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق بخشی۔ درود شریف پڑھنا یہ بہت ہی اعلیٰ نصیبہ ہونے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت جس پر کرم کرتا ہے اسے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اس کے درجات کو 10 گنا بلند کر دیتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ درود شریف پڑھنے میں ہمارا کتنا فائدہ ہے۔ اگر ہم ایک بار درود شریف پڑھیں گے تو اللہ کی 10 رحمتیں ہمارے اوپر آئیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، اور الحمدللہ جنت میں ہمارے درجے کو 10 گنا بلند کر دیا جائے۔ اس لیے اب ہم عہد کریں کہ روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں گے۔ کثرت سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم روز 100 بار، اور وقت ملے تو 500 بار، اور وقت ملے تو 1000 بار، لیکن روز پڑھنے کی عادت ڈالیں، اس لیے کہ جتنا زیادہ ہم پڑھیں گے اتنا ہی ہمارا ہی اس میں فائدہ ہے۔ آؤ آپ کو لے چلتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی کی بارگاہ میں۔ ایک اللہ کے رسول کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھا کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ میں دن میں کتنی دیر تک آپ کے اوپر درود پڑھوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی بن کعب سنو، تم جتنا تمہارا دل کہے اتنا دیر درود شریف مجھ پر پڑھو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تو پھر ایسا کروں گا کہ دن رات کا چوتھائی یعنی 12 گھنٹے کا آدھا 6 گھنٹے میں درود شریف پڑھوں گا، اور 18 گھنٹے میں سوؤں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، سب کام کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے کعب اگر اس سے زیادہ اور پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب حضرت ابی بن کعب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تو پھر میں ایسا کروں گا کہ پورے دن اور رات میں آدھا حصہ درود شریف کے لیے منتخب کر لیتا ہوں، 12 گھنٹہ درود شریف پڑھوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی ابی، اگر تم اس سے زیادہ اور بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ تو پھر میں ایسا کرتا ہوں 2/3 حصہ درود شریف پڑھنے کے لیے نکال لیتا ہوں، اور دوسرا حصہ دوسرے کام کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، اگر تم اس سے بھی زیادہ
اور وقت درود شریف میں نکال تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ سننا عزیزو، جس درود شریف کو پڑھنے میں ہم کاہلی کرتے ہیں اس میں کتنا ہمارا فائدہ ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب میں دن اور رات میں جتنا حصہ ہوتا ہے فرض نماز کا ٹائم نکال کر آپ کے اوپر 24 گھنٹہ درود شریف پڑھتا رہوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت جھوم اٹھی۔ آقا فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے سارے دکھ درد غم ساری حاجتیں درود شریف پڑھنے سے پوری ہوتی رہیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیاروں، اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت درود شریف پڑھنے میں نکالنا چاہیے۔ یہ غفلت نہ کریں۔ دیکھو ذرا سوچ کے دیکھو کہ آج ہماری حالت کیا ہو چکی ہے۔ ہم کو موبائل چلانے کے لیے ٹائم ہے، رات کو اگر ہم اٹھ کے اپنے گھر میں گھومیں گے تو دیکھیں گے ہمارے بچے ہمارے گھر میں سب موبائل لے کر پڑے رہتے ہیں۔ موبائل چلاتے چلاتے ہماری انگلیاں تھک جاتی ہیں، نیند کا غلبہ آتا ہے، موبائل نیچے گر جاتا ہے، پھر ہم سو جاتے ہیں۔ لیکن اے کاش اگر ہم تھوڑا وقت تسبیح کے اوپر دیں، نبی پر درود پڑھیں۔ اگر ہم نبی پر درود پڑھیں گے تو ہمارے گھروں میں برکتیں بھی آئیں گی، ہماری حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے پیارو، موبائل سے دل کا کنیکشن ہٹاؤ، موبائل صرف تھوڑی دیر کے لیے یوز کرو ضرورت کے حساب سے، اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و اذکار میں گزارو۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے، سماعت فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے زیادہ قریب ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا تھا۔ قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو دنیا میں زیادہ درود شریف مجھ پر پڑھتا تھا۔ اب ذرا ذہن کو حاضر کریں، ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا میں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے ایسے رسول ہیں جو دنیا میں آئے تھے 1400 سال پہلے، آج بھی دنیا میں ہیں، قیامت تک دنیا میں رہیں گے۔ اب آقا فرماتے ہیں کل میدان محشر میں مجھ سے زیادہ قریب ہوگا، مجھ سے زیادہ قریب ہوگا۔ پیارو، میں کہتا ہوں اگر تم نبی پر درود پڑھو گے تو کل میدان محشر میں نبی کی قربت تو ملے گی، لیکن تم دنیا کے کسی گوشے میں رہو گے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں؟ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں، شاید کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر مدینے میں ہیں لیکن وہ ہر عاشق کے سینے میں رہتے ہیں۔ عاشق کے حضرت سیدنا عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ بعض صالحین سے نقل کیا گیا ہے کہ دو دوست رہتے تھے، دو دوست میں بہت دوستی تھی، لیکن ایک دوست نے ایک دوست سے قرض لے لیا، کافی دن کا عرصہ گزر گیا، وہ دوست قرض نہیں لوٹا پایا، تو جس نے قرض دیا تھا وہ پیسہ کا طلب کرتا رہا لیکن اس کے پاس تھا ہی نہیں، دیتا بیچارہ کیسا، دینے کی نیت تو تھی لیکن دے نہیں پا رہا تھا۔ اب اس دوست نے کہا کہ ایسا ہے اگر تم میرا قرض واپس نہیں کرو گے تو میں کورٹ کے اندر جاتا ہوں، کیس درج کر دوں گا۔ دوست نے کہا کہ تم کو جو کرنا ہو کرو، پیسہ ہے نہیں، آئے گا تو دے دوں گا۔ بہرحال وہ گیا اور کورٹ میں جا کر کے کیس لگا دیا۔ جج نے اس کے دوست کو بلایا اور کہا تم پیسہ اس کے قرض ہو؟ کہا ہاں 3 کہا کب تک وہ لوٹاؤ گے؟ تو دوست نے کہا کہ میرے پاس پیسہ تو ہے نہیں ابھی، لیکن جیسے ہی آئے گا ہم واپس کر دیں گے، جیسے ہی ہمیں ملے گا ہم واپس کر دیں گے۔ جج نے کہا ایسا نہیں چلے گا، یہاں پر قانون کا راج چلتا ہے، دیکھو ہم تمہیں 30 دن کا ٹائم دیتے ہیں، 30 دن کے اندر اس کا پیسہ واپس کر دینا، ورنہ پھر جیل کے کالی کوٹری میں تمہیں ڈال دیا جائے گا۔ عزیزو، جس کے پاس پیسے کا کوئی انتظام نہ ہو اور ایسی مصیبت آن پڑے، اس کے دل سے پوچھو اس کی دل کی دنیا کیسی بدلتی ہے۔ اب وہ بیچارہ بڑے افسوس کے ساتھ جو ہے وہاں سے واپس گھر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن راستے میں اسے خیال آیا کہ میں ایک جگہ مولانا کا بیان سننے گیا تھا، مولانا نے کہا تھا کہ اگر کوئی مصیبت آن پڑے، کوئی تکلیف آن پڑے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی۔ اب وہ غریب بیچارہ کیا کرتا؟ مولانا کی بات یاد آئی تو گھر آیا اور روز نبی پر درود ہی پڑھتا رہا،
درود پڑھتا دن میں، درود پڑھتا رات میں، درود شریف کا ورد کرتا رہتا. ایسا کرتے کرتے اسے 26 دن گزر گیا. جب 26 دن پورا ہو گیا، درود پڑھتا ہی جا رہا ہے، ادھر دل میں خیال آتا ہے کہ اب تو تھوڑے ہی دن بچے ہیں، جج کے پاس جانا ہے. جب 26 دن پورا ہو گیا، 26ویں دن درود شریف پڑھ کے سویا تو رات میں اس کے کان میں آواز آتی ہے کہ میرے عاشق جا، صبح میں اٹھنا تو فلاں آدمی کے پاس چلے جانا جس کا نام ہے علی بن عیسیٰ، اس کے پاس جانا، وہ تمہاری قرض کو ادا کر دے گا. وہ انسان جب آنکھ کھلی صبح میں تو سوچتا ہے یہ کیسی آواز تھی، کس کی آواز تھی. کچھ اس پہ غور و فکر کرتا رہا، سمجھ میں بات نہیں آئی. پورا دن پھر 27واں دن بھی درود پڑھنے میں ہی نکل گیا، درود شریف پڑھتا رہا. لیکن جب 27ویں دن درود شریف پڑھ کے سویا نا، جب سویا تو اس کے مقدر کا ستارہ بلند ہو گیا. سویا تھا، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ مدینے کے تاجدار، ہم گنہگاروں کے غمگسار مدنی سرکار، مدینہ کے تاجدار اس کے گھر تشریف لے کر چلے آئے. اور کہتے ہیں عاشق تجھے کل کہا تھا کیوں نہیں گیا، چلا جا صبح میں اٹھ کے اس کے پاس، وہ تمہارا سارا قرضہ ادا کر دے گا. اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے کل چلا جاؤں گا، علی بن عیسیٰ کے پاس چلا جاؤں گا کل. اتنا کہہ کر پھر اس کی آنکھ کھل گئی. صبح ہوئی تو کشمکش میں رہا کہ اب جاؤں نہ جاؤں، اس لیے کہ وہ سوچتا تھا کہ اگر گیا اور علی بن عیسیٰ نے کوئی دلیل مانگ لی تب کیا جواب دوں گا. کوئی جواب نہیں تھا. پھر وہ درود شریف پڑھنے وہ دن بھی نکال دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پھر دوسرے دن تشریف لائے خواب میں اور کہا میرے عاشق تو علی بن عیسیٰ کے پاس کیوں نہیں گیا؟ کہا سرکار میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اگر میں گیا اس نے دلیل مانگا تو کیا جواب دوں گا؟ آقا فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تاخیر مت کرنا، صبح میں اٹھنا اور چلے جانا، وہ بھی میرا غلام ہے، جا کر کے اس سے کہنا کہ مدینے والے آقا نے تیرے پاس بھیجا ہے. اور اگر کوئی دلیل مانگے گا تو کہہ دینا کہ فجر کی نماز کے بعد جو 5000 مرتبہ تو درود شریف پڑھتا ہے اس میں کسی سے گفتگو نہیں کرتا ہے، یہ راز صرف اللہ جانتا ہے، کرامن کاتبین جانتے ہیں، یا تو جانتا ہے یا تو تیرے رسول جانتے ہیں، باقی کسی کو خبر نہیں ہے. سبحان اللہ. اب وہ عاشق اٹھا، صبح میں گیا آواز دیا علی بن عیسیٰ کو کہ آپ کے پاس میں نبی کا پیغام لے کر کے حاضر ہوا ہوں. علی بن عیسیٰ نے کہا نبی کا پیغام لے کر کے حاضر آؤ، ادھر آؤ، کیا پیغام لے کر کے آئے ہو؟ کہا کہ آقا نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس 3000 درہم مجھے دے دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل؟ عاشق نے کہا ہاں دلیل لے کر حاضر ہوا ہوں، بغیر دلیل کے نہیں آیا ہوں. کہا کیا دلیل ہے؟ کہا کہ جو تم فجر کی نماز کے بعد 5000 بار نبی پر درود پڑھتے ہو پھر کسی سے گفتگو کرتے ہو، یہ راز اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، آقا نے مجھے بتایا ہے. جیسے ہی اس عاشق نے علی بن عیسیٰ کو یہ خبر دی، حضرت علی بن عیسیٰ جو ہے وجد میں آ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے نعرے لگانے لگے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر میں قربان جاؤں، میرا درود آج آپ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے. اس سے زیادہ مجھے خوشی کی اور کون سی بات ہو سکتی ہے. عاشق کو بٹھایا، علی بن عیسیٰ گھر کے اندر گئے وہاں کے آئے، عاشق کو دیا 3000، کہا یہ رکھو قرضہ دے دینا. پھر 3000 دیا، کہا یہ رکھو اپنے بچوں کے کارو خرچ اخراجات کے لیے. پھر 3000 دیا، کہا یہ بھی رکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغام جو لے کر کے آئے ہو اس کی خوشی میں دے رہا ہوں، اور جاؤ اور ایک وعدہ کر کے جاؤ کہ اتنا اچھا پیغام لے کر کے آئے ہو، وعدہ کرو کہ جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے گی تم ہمارے پاس چلے جانا، ہم تمہیں جتنے پیسے کی ضرورت ہوگی دے دیں گے. لیکن اب آؤ ذرا دیکھو، وہاں جج انتظار کر رہا ہے، آج 30واں دن ہے، اگر وہ نہیں آتا تو وہ مجرم قرار جاتا، جو ہے اسے جیل میں ڈال دیا جاتا. اس نے جب 30ویں دن گیا، جاتے ہی جج کے ہاتھ میں 3000 درہم رکھا اور رکھنے کے بعد جج نے کہا اتنا پیسہ کہاں سے لائے؟ عاشق نے سارا داستان بتایا کہ میں درود شریف پڑھتا تھا، آقا نے مجھے بتایا، میں فلاں کے پاس گیا، انہوں نے دیا، آپ کو عطا کر دیا.
اللہ اللہ۔ جب نبی پر درود پڑھنے کی بات آئی تو جج صاحب بھی عاشق رسول تھے، وجد میں جھوم اٹھے، گئے گھر کے اندر سے 3000 درہم نکالا اور لے کر کے آئے، ہاتھ میں دیا، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام لائے ہو تو اس میں علی بن عیسیٰ ہی اکیلے تھوڑی حقدار ہے، ہم بھی ثواب کا حقدار ہیں، یہ لو ہماری طرف سے قبول کر لو۔ اب وہ دوست جو قرض لینے والا تھا نا، اس نے جب یہ سب معاملہ دیکھا تو وہ بھی عاشق رسول تھا، کہا بھائی ایسا کرو جی، ہمارے اوپر اس کا جو ہمارے ذمے جو قرض ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اللہ اللہ پیارے مسلمانوں، اب وہ غلام، وہ نبی کا عاشق جو پریشان حال تھا، جب جج کے پاس سے نکلا تو پورے 12,000 درہم لے کر اپنے گھر کو خوشی خوشی جا رہا ہے۔ ارے اعلیٰ حضرت سرکار اسی طرف تو اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرات محترم، تو دیکھ لیا ہم اور آپ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہم درود و سلام پڑھتے رہیں گے تو کل میدان محشر میں نبی کی قربت ملے گی، لیکن اس دنیا میں بھی نبی سے ہمارا کنیکشن ایسا ہوگا کہ ہمارے نبی بظاہر تو رہتے ہیں مدینے میں، لیکن درود کی برکت سے ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ اب ہمارے نبی مدینے میں نہیں بلکہ ہمارے سینے میں رہتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہم سبوں کو خوب خوب صبح و شام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت درود پاک کی برکت سے ہم تمام کی تمام حاجتوں کو پوری فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔